السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں جہاں سے پاکستانی فورن فنڈنگ کیس میں خان صاحب اڑ جائیں گے، یہ ہے جناب حسرت، یہ ہے اس وقت پی ٹی ایم کی ساری جماعتوں کی دل میں سب سے بڑی آرزو کہ کسی طرح سے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے خلاف کوئی فیصلہ دے، ان کے کوئی بندے اڑیں یا وہ خان صاحب کو گرفتار کر لیں یا ان کی پارٹی ڈیمیج ہو جائے۔ حالانکہ اس کے پیچھے ملنا ان کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ جن ٹرانزیکشنز کی بات کر رہے ہیں وہ بینکنگ چینل سے لیگل ہوئی تھیں، تو اس کے اوپر فیصلہ اسی وجہ سے آج تک وہ الیکشن کمیشن کر بھی نہیں پایا کہ اس پہ کرے بھی تو کیا کرے۔ لیکن ان کے پاس آخری یہی کارڈ ہے، وہ سارے کارڈ ٹھس ہو گئے۔ کارڈ سنو، جہانگیر ترین وہ اپنے ہیلی کاپٹر اور وہ بندے اٹھا کے لایا آزاد امیدوار، اور انہوں نے آ کے خان صاحب کو جتوایا ہے۔ علیم خان ان کی اے ٹی ایم مشین تھا، علیم خان نہ ہوتا تو یہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا۔ لوٹوں کے سر پہ آیا ہے وزیر اعظم بن کے، ورنہ یہ نہیں بن سکتا تھا۔ اس کو فوج اقتدار میں لے کے آئی ہے، ورنہ یہ نہیں بن سکتا تھا۔ اس نے تو وزیر اعظم بننے کے لیے پنکی سے شادی کی تھی، پیڈنی سے، وہ جادو کرتی ہے، اس نے اس کو وزیر اعظم بنوایا۔ یہ تو لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ اس کو تو جمائمہ نے پیسہ بھیجا ہے، وہ پیسہ خرچ کر کے یہ وزیر اعظم بنا ہے۔ یہ تو جنات ہیں اس کے پاس، وہ جنات تقرریاں کرواتے ہیں اور وہ جنات ہی اس کو وزیر اعظم بنوا۔ وہ بڑا سا سٹیل کا گلاس لے کے ہماری محترمہ مریم صاحبہ گھومتی رہتی ہیں، اور وہ جناب آخری خیر بار کیفیت سارے پتے ناکام ہو گئے۔ اب اس کی کتاب بھی دیکھیں ریحان کی، اس میں بھی انہوں نے بہت سارا گند اچھالنے کی کوشش کی، لیکن یہ سارے پتے ناکام ہو گئے یار، اور وہ اکیلا ایک سائڈ پر آ کے جیت گیا۔ اب یہ آخری پتا ہے جو 8-10 سالوں سے چل رہا ہے، 8 سالوں سے غالباً یہ کیس چل رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو فورن فنڈنگ ہوئی ہے، یعنی باہر سے پیسہ آیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، باہر کس سے پیسہ آیا ہے؟ باہر سے کون پیسہ بھیج رہا ہے؟ پاکستانی لوگ بھیجتے ہیں۔ اس کی اگر آپ کو پچھلے دنوں جھلک اگر آپ نے دیکھی ہو کہ 24 گھنٹوں میں 1 ارب روپیہ اوورسیز پاکستانی نے بھیجا تھا خان صاحب کو۔ یعنی انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے namanzoor.com ایک سائٹ بنائی ہے اور اس پہ آپ ڈونیٹ کریں، پاکستان کے اندر سے نہیں، اندر تو وہ کھلتی نہیں تھی ویب سائٹ، وہ صرف باہر سے کھلتی تھی۔ تو مجھے یاد ہے کہ مجھے ہزاروں کی تعداد میں ان باکس آئے تھے کہ ہمیں طریقہ بتائیں کیسے پیسے بھیجنا ہے۔ یعنی ایسے لوگ وہ کہتے تھے یار پیسے میرے پاس ہیں، میری جیب میں خان صاحب کو بھیجنا چاہتا ہوں، مجھے طریقہ بتا دیں۔ سادہ لوگ، وہ لوگ جنہیں بالکل آتا نہیں موبائل یوز کرنا، وہ بیچارے بھی کہہ رہے تھے کسی طریقہ سے، یعنی حتیٰ کہ یقین کریں میں صحیح بتا رہا ہوں، مجھے کہتے تھے کہ ہم آپ کو پیسے بھیجتے ہیں، آپ آگے دیتے جو مجھ پہ ٹرسٹ کرنے والے لوگ۔ تو میں کہتا تھا نہیں یار مجھے نہیں، آپ مجھے نہیں بھیجیں، آپ یہ ویب سائٹ پہ جائیں یا اپنے کسی دوست سے پوچھیں، وہیں پہ وہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے، ان کو کیش دے دیں، وہ اپنے کارڈ سے پے کر دیں گے۔ لوگوں میں یہ جذبہ کہ 24 گھنٹوں میں 1 ارب روپیہ، 24 گھنٹوں میں 1 ارب روپیہ پہنچ گیا تھا، اور ویب سائٹ ڈاؤن ہو گئی تھی اس ٹریفک کی وجہ سے۔ ایک ویب سائٹ کے اوپر اتنا ٹریفک آیا تھا کہ ویب سائٹ کھلتی نہیں تھی۔ سر یہ ہے وہ لوگ جو خان صاحب کو پیسے دیتے ہیں، وہ دیتے کیوں ہیں؟ اب یہ سب سے بڑی بیماری آپ کے لیے جو آپ کہتے ہیں کہ جو خان فوبیا ہے، یہ خان فوبیا لگا لیں، محبت لگا لیں کہ خان جو ہے وہ اس لیے 90% پاکستانی جو اوورسیز ہیں اس کے محبت اس سے کرتے ہیں، کیونکہ جس وجہ سے وہ آج اوورسیز ہے نا، وہ وجہ آپ لوگ ہیں۔ اگر 40 سالوں میں آپ لوگوں نے کوئی نوکری کا پاکستان میں بندوبست کیا ہوتا، وہاں پر کوئی انصاف کا نظام قائم کیا ہوتا، وہاں پہ زندگی آپ نے آسان کی ہوتی، تو کیا ضرورت پڑی تھی اپنے فیملی، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ، اپنے گلیاں، اپنے شہر، اپنا وطن چھوڑ کے کوئی اتنی دور آتا؟ پاگل تھے لوگ پاگل تھے۔ تو سر یہ پہلی وجہ ہے کہ جو آپ لوگوں سے زیادہ وہ خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور رہی بات فورن فنڈنگ کیس کی، تو خان صاحب نے، میں رپورٹ ایک دیکھ رہا تھا جس میں بتایا گیا کہ جس بندے نے آئی تھنک محسن نقوی یا کیا نام ہے اس کا، اس نے جو کیس جس نے کیا ہوا ہے فورن فنڈنگ کا، اس نے خان صاحب کے نام پہ ہی یہ پیسہ اکٹھا کیا تھا باہر سے، ایک انگلینڈ میں کرکٹ میچ کروا کے اور ایک یو اے ای سے غالباً، تو وہ $2 ملین اس نے اکٹھا کر کے پاکستان بھیجا، اور بھیجا بھی بینکنگ چینل سے ہی ہے، اور بعد میں خود ہی آ کے کیس کر دیا کہ جناب میرا پیسہ، اور وہ پیسہ پتہ نہیں کدھر گیا، وہ پیسہ لگا دیا۔ حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو خیر وہ کیس چل رہا ہے، اب اس میں ان کو تو کچھ نہیں ملنا، لیکن اسی بندے نے شہباز شریف کو $20 ملین رشوت کے طور پہ دیا ہوا ہے، اس میں نون لیگ اڑ جاتی ہے پوری کی پوری۔ اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوکے آپ ہمارا فیصلہ کریں، الیکشن کمیشن ہمارا فیصلہ کرے، لیکن ساتھ ان کا بھی کرے۔ یعنی وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یار لاؤ سامنے رپورٹس، الیکشن کمیشن کو کہتا ہے لاؤ سامنے رپورٹس، ہمارا بھی بتاؤ کہ ہمیں باہر سے کتنا پیسہ آیا ہے، کس کس نے بھیجا ہے اور کس راستے سے آیا ہے،
اور ان کا بھی بتاؤ. اب جب خان صاحب یہ کہتے ہیں تو الیکشن کمیشن چپ ہو جاتا ہے, وہ پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ پھنس یہ خود جائیں گے, ان کو اندازہ نہیں ہے. ابھی بھی میں یہی سوچ رہا تھا, ہنس رہا تھا, میں نے کہا یار ان کو اس سے بیٹر کارڈ کی ضرورت ہے. یہ کارڈ سر فلاپ ہے آپ کا, اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ بڑے بڑے مشکلوں میں سے اللہ پاک نے اس بندے کو نکال لیا. یار ہم یقین کرو کہ ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس بندے کے خلاف سارا سسٹم ہو گیا, الیکشن کمیشن اس کے خلاف, ساری پارٹیاں اس کے خلاف, ادارے اس کے خلاف. ایک آ جا کے یہ قوم ہے کہ جو اس کے خلاف نہیں ہوئی تھی, جو کیچڑ میں بھی باہر نکل آئی, جس نے بارش میں بھی آ کے لائنوں میں لگ کے ووٹ دیے اس کو. اوورسیز پاکستانی اس کے ساتھ ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ آج اللہ نے اس کو عزت دی ہوئی ہے. تو پریشان نہیں ہونا. میں نے بہت, جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے اس کیس میں, یہی پھنستے ہیں. جیسے توشہ خانہ میں یہ اس کو پھنسانے کے چکر میں خان کے بارے میں یہ جو باتیں کرتے تھے, پتہ چلا کہ خان نے تو اگر 5% کچھ چیز لی تھی تو اس نے لیگل طریقے سے لی اور اس نے رکھا نہیں پاس, اس نے بیچ دیا. انہوں نے تو سر 95% مال وہاں سے لیا ہوا اور اونے پونے اور فری کھاتے میں لیا ہوا ہے. تو جب توشہ خانہ کی اس نے بات کی کہ ٹھیک ہے جی ساری رپورٹ جاری کرو, بھاگ گئے. اب کئی بار نام سنا کبھی توشہ خانہ کا. تو یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی والوں سے بھی کہتا ہوں کہ پریشان نہ ہوا کرو. یہ ان کی نیتیں ایسی ہیں, ڈبو رہے ہیں پاکستان کو. ان کی جس طرح کی نیت ہے یہ خان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ جو ہی یہ انتخابات کا اعلان ہوتا ہے, مل کے ایک بار پھر سے خان کو 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بنوائیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان کی واپس ایک دور شروع ہوگا کہ جب انشاءاللہ تعالی پاکستانی فخر سے کہیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں. فی الحال تو روپیہ جس قدر گر رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کا ٹکا تقریباً 94 روپے کا, انڈین روپیہ 84 روپے کا, لیکن پاکستانی روپیہ 250 روپے تک بک رہا ہے. اور کچھ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ یہ 275 روپے تک جائے گا. بہت خوفناک سچویشن ہے. جو بھی مقتدر ادارے ہیں ان سے بہت دلی گزارش ہے کہ اللہ خالق خدا کے لیے یہ جو بھی تجربہ ہوا ہے اس کو کوشش کریں انڈو کرنے کا. جتنی جلدی ہو جائے گا اتنا بہتر ہے. پاکستان زندہ باد.